تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت ایمان کا بہت بڑا ثمرہ ہے، جنت جو ایمان کا بہت بڑا انعام ہے، اور جنت جو اللہ کو راضی کرنے کی بہت بڑا تحفہ ہے، وہ بغیر ایمان کے تو نہیں مل سکتی۔ لیکن اس ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اس ایمان کی نشانی یہ ہے اور اس کی صحت مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم آپس میں بہم محبت کرنے والے، تم آپس میں بہم محبت کرنے والے ہو۔ ایمان والے سے محبت کرتا ہے۔ یہ رشتہ ایمان ایسا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں ہو، اگر واقعی دونوں طرف ایمان کی سچائی ہے تو وہ ایک دوسرے سے محبت ہے۔ وہاں کوئی وطنیت رکاوٹ نہیں بنی، اور کوئی لسانیت رکاوٹ نہیں بنی، اور کوئی رنگت رکاوٹ نہیں بنے گی، اور کوئی قومیت رکاوٹ نہیں بنے گی، اور کوئی اور جماعتی گروہ بندی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہاں، ایمان نہیں ہوگا تو پھر یہ سب چیزیں رکاوٹ بنا کرتے۔ ایمان تو پھر ان ساری علامات کو نیست و نابود کر دیا کرتا۔ ایمان جو ہے، تو اگر ایمان ہے تو پھر تو ایمان والا ایمان والے سے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، اس سے محبت کرے۔ ایمان والا کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بنگالی ہے، افغانی ہے، پاکستانی ہے، کہیں کا ایمان والا ہے، محبت کرے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وطنیت آڑ بن جائے گی، لسانیت آڑ بن جائے گی، قومیت آڑ بن جائے گی، زبان آڑ بن جائے گی، عصبیت آڑ بن جائے گی، پھر نفرتیں ہو۔ ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ایمان تو ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں ہے اور اولاد کافر ہے، اولاد کافر ہے یا باپ کافر ہے اور سامنے والا ایمان والا ہے، تو ایمان والا باپ کو چھوڑ سکتا ہے، ایمان والے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک غزوے میں ایسا ہوا کہ ایک لشکر میں مسلمان اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نوجوان، اور دوسرے لشکر میں کافر، دوسرے مسلمانوں کے لشکر میں باپ اور کفار کے لشکر میں بیٹا مقابلے پہ آئے۔ جنگ ختم ہو گئی، بیٹا کہتا ہے ابا آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، کافروں کے صف میں تھا لیکن میں نے چھوڑ دیے۔ باپ کہنے لگے بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے نہ بچتے، اس لیے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ۔ تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ خونی رشتے ہیں، ایمان کا رشتہ وہاں ختم ہو گیا، وہاں محبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن دوسری طرف ایمان ہے تو یہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ ایمان کی طاقت خونی رشتوں سے بھی بڑھ جایا کرتی، ایمان کی طاقت خونی رشتوں سے بھی بڑھ جایا کرتی ہے، لیکن بشرط یہ کہ ایمان ہو۔ اور ایمان کی علامت ہے ہی یہی، اس کی نشانی یہی ہے، حتی تحابو، تم ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ یہ نہیں کہ یہ تو برمی ہیں اور یہ تو افغانی ہیں اور یہ تو پاکستانی ہیں اور یہ تو بنگالی ہے اور یہ تو اجمی ہے اور یہ عربی ہے۔ یہ بدبودار نعرے، یہ بدبودار نعرے ہیں۔ یہ نعرے اور یہ عصبیت وہاں آتی ہے جہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایمان والا تو ایمان کو دیکھتا ہے، وہ تو ایمان کو دیکھتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی دنیا میں ایمان غائب ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کو آپ کو تنقید کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے نظر آئے گا، حقیقت میں اندر ایمان نہیں۔ جہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے وہاں آپ کو یہ نفرت نظر آئے گی، اور وہاں مسلمانوں کے زیادہ مخالف اور مسلمانوں سے زیادہ نفرت اور کفار سے زیادہ دوست۔ وہاں کفر کافروں کو قریب کریں گے، مسلمانوں کو دور کریں گے۔ مسلمانوں کی تعریفیں اور کافروں کی تعریفیں اور مسلمانوں پر برائیاں اور تنقید۔ تو ایمان ایک اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے
لیکن اس کی تازگی اور اس کی طاقت اور اس کی توانائی وہ ظاہری اللہ کے پسندیدہ اخلاق ہیں، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اندر ایمان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، تمہارا ایمان صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں باہم محبت نہ کرو۔ اور فرمایا ہم تمہیں ایک عمل بتاتے ہیں، اگر تم ایسا کرنے لگو گے تو تمہارے آپس میں محبت ہونے لگے گی۔ اور وہ کیا؟ جب بھی تم ایک دوسرے سے ملو تو دل سے ایک دوسرے کو دعا کیا کرو، اور وہ دعا کے کلمات کیا ہیں؟ السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی تم پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ بتائیے اگر کوئی بار بار کسی مسلمان کو دل سے یہ دعا دے تو بتائیے نفرتیں رہیں گی؟ اندر کینہ اور بغض رہے گا؟ اندر کھوٹ رہے گا؟ اندر نفرت کے جذبات رہیں گے؟ یہ دعا فرمائی السلام علیکم، فرمایا افشوا السلام بینکم، اسے رواج دو آپس میں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی ساس بہو، نند اور میاں بیوی اور گھر کے آلات بھی آج محبتوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہاں بھی اس عمل کو، جسے کہیں کہ اس عمل کو کرنا چاہیے اور سلام کو فروغ دینا چاہیے۔ السلام علیکم، گھر میں داخل ہوں السلام علیکم، گھر سے نکل رہے ہیں السلام علیکم، کمرے سے باہر، باہر سے اندر السلام علیکم، سلام کو رواج دے۔ کسی گھڑی یہ دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے، ساری زندگی ٹھکانے لگ جائے، سلامتی مل جائے، سلامتی مل جائے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سا، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہے اور اس کا ثمرہ بہت میٹھا ہے کہ ایمان والے آپس میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے ان کی ایمان کی تازگی ہوتی ہے اور ایمان میں طاقت آتی ہے۔ اللہ رب العزت ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ایمان والے اخلاق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر۔